مختلف شکلوں میں بادشاہت کرنے والے بادشاہ کی کہانی۔ بخت نصر اپنے زمانے کا سفاک ترین اور ظالم بادشاہ تھا۔ اکثر مورخین کہتے ہیں کہ اس کے دماغ میں ہر لمحہ فتح کر لو کا بھوت سمائے رہتا تھا۔ جنگجو تو تھا ہی، ہر لمحہ کچھ کر گزرنے کا بھوت بھی اس کے سر پر سوار رہتا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ وہ بلا کا ذہین اور اعتماد کی دولت سے مالا مال تھا۔ آئیے آج اس طاقتور بادشاہ کے بارے میں جانتے ہیں۔ السلام علیکم ناظرین، ویلکم ٹو مائی چینل۔ بخت نصر سلطنت بابل کا دوسرا حکمران تھا، جس نے 605 قبل مسیح سے 562 قبل مسیح تک حکمرانی کی۔ اسے تاریخی طور پر نیبوچدنیزر دی گریٹ بھی کہا جاتا ہے، یعنی یہ سلطنت بابل کا عظیم ترین بادشاہ تھا۔ بخت نصر شام و فلسطین میں اپنی جنگی مہمات، دارالحکومت بابل میں اپنے تعمیراتی پروجیکٹس بشمول ہینگنگ گارڈنز آف بیبیلون کی وجہ سے مشہور تھا۔ بابل عراق کے قدیم نام میسوپوٹیمیا کا ایک قدیم شہر تھا۔ میسوپوٹیمیا قدیم تہذیب کے حوالے سے جانا جاتا ہے۔ بابل کلدانی سلطنت کا دارالحکومت تھا، جو موجودہ بغداد سے لگ بھگ 65 کلومیٹر کی مسافت پر دریائے فرات کے کنارے آباد تھا۔ ناظرین، بخت نصر کا باپ نبولاسر بھی بابل کا بادشاہ تھا۔ باپ نے اس کی صلاحیتوں کو بھانپتے ہوئے اسے مصر پر حملے کے لیے بھیجا۔ اس نے زمانہ شہزادگی میں ہی مصر فتح کر ڈالا اور اپنے باپ نبولاسر کی وفات کے بعد یہ تخت نشین ہوا۔ اس کے عہد سلطنت میں زیادہ تر دولت بابل کی قلعہ بندی اور تعمیرات پر خرچ ہوتی رہی۔ اس کا محل عجوبہ تھا۔ اس کے تعمیر کردہ معلق باغات دنیا کے 7 قدیم عجائبات میں دوسرے نمبر پر شمار ہوتے ہیں۔ ایک روایت کے مطابق اس نے یہ باغات اپنی ملکہ شاہ بانو ایرانی کی خوشی کی خاطر تعمیر کروائے تھے، کیونکہ وہ ہر وقت اپنے ملک کی سرسبز و شاداب وادیوں کو یاد کرتی رہتی تھی۔ 80 فٹ بلند یہ باغات معلق نہ تھے، بلکہ ایسی جگہ لگائے گئے تھے جو درجہ بدرجہ بلند ہوتی ہوئی 350 فٹ تک پہنچ گئی تھی۔ ان باغات کے علاوہ بنو نصر کے زمانے میں بابل علم و ادب اور تہذیب و تمدن کا بڑا مرکز بھی مانا جاتا تھا۔ دوستوں، یہ 6 صدی قبل مسیح کی بات ہے کہ بنی اسرائیل کی سرکشی، نافرمانیاں اور مشرکانہ حرکتیں حد سے تجاوز کر چکی تھی۔ ہر طرف ظلم و جبر، فساد اور لوٹ مار کا بازار گرم تھا۔ تو قوم عمالقہ کا یہ ظالم بادشاہ بابل سے ایک بہت بڑی فوج کے ساتھ آندھی و طوفان کی مانند راستے میں آنے والی تمام حکومتوں کو پامال کرتا ہوا فلسطین پہنچ گیا اور تھوڑے ہی عرصے میں اس کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ 40,000 سے زائد علماء کو قتل کر دیا، یہاں تک کہ وہاں ایک عالم بھی زندہ نہ بچا۔ بخت نصر بنی اسرائیل کے 80,000 افراد کو قیدی بنا کر بابل لے گیا۔ بخت نصر کی فوج نے بیت المقدس میں عظیم الشان محلات کو کھنڈرات میں بدل دیا۔ ہیکل سلیمانی میں موجود وسیع و عریض، نادر اور نایاب کتب سے مزین کتب خانہ جلا کر راکھ کر دیا، جن میں دوسرے مذاہب کے اصلی نسخے بھی شامل تھے۔ ناظرین، قدرت کسی قوم پر اپنا قہر اور عذاب ایک دم سے نازل نہیں فرماتی، بلکہ انہیں پہلے سدھرنے کے پورے مواقع فراہم کرتی ہے، پھر اسے جھنجھوڑتی ہے اور سبق سکھاتی ہے۔ تفسیر فاران میں ہے کہ جب یہودیوں نے فساد، شرانگیزی اور اللہ کے احکامات سے روگردانی کی تو اللہ عز و جل نے کسی ایسے شخص کو ان پر مسلط کر دیا جس نے ان کو ہلاکت اور بربادی سے دوچار کر دیا۔ پہلے جب انہوں نے فتنہ فساد کیا اور توریت کے احکامات کو رد کیا تو بخت نصر کو ان کی طرف بھیجا، جس نے ان کو تہس نہس کر دیا۔ بعد میں تیتوس رومی اور فارسی مجوسیوں نے بنی اسرائیل پر چڑھائی کی۔ حضرت وہب بن منبع سے بخت نصر کے بارے میں ایک حیرت انگیز روایت بھی موجود ہے، جو کہ حیوات الحیوان میں نقل ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے بخت نصر کے چہرے کو پہلے شیر کی شکل و صورت میں تبدیل کر دیا تھا، پس شیر درندوں کا بادشاہ بن گیا۔ پھر بخت نصر کی شکل اللہ تعالیٰ نے گدھ کی شکل میں کر دی، پس گدھ پرندوں کا بادشاہ بن گیا۔ پھر بخت نصر کی شکل بیل کی شکل و صورت پر تبدیل کی گئی، پس بیل مویشیوں کا بادشاہ بن گیا۔
बख्त नसर की शक्ल 7 साल तक तब्दील होती रही, लेकिन उसका दिल इंसान का दिल ही रहा। इसी वजह से वो बख्त नसर तमाम मसख शुदा सूरतों में भी इंसानी सोच और तर्ज अमल को अपनाए रहा। फिर अल्लाह ताला ने बख्त नसर को इंसानी शक्ल लौटा दी तो उसकी रूह भी लौटा दी। सदी लिखते हैं कि जब बख्त नसर को हक ताला ने दोबारा इंसानी शक्ल अता की तो उसको बादशाहत भी लौटा दी। बख्त नसर का शुमार उन 4 बादशाहों में होता है जिनकी पूरी दुनिया पर हुक्मरानी रही। बख्त नसर ने 43 साल बादशाहत की और अपने दौर का ताकतवर बादशाह रहा। नाजरीन, उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। नए आने वाले दोस्त चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी वीडियोस बर वक्त आपको मिल सके। मिलते हैं जल्द नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।